بھٹو صاحب نے جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے مسودے پر دستخط کیے، اس وقت چیف آف نیول سٹاف حسن حفیظ احمد قادیانی تھا، آرمی کا ڈپٹی چیف عبدالعالی قادیانی تھا اور فضائیہ کا سربراہ ظفر چودھری بھی قادیانی تھا۔ ظفر چودھری نے اپنے ہمزلف میجر جنرل نذیر کے ساتھ مل کر بھٹو کے قتل کی سازش بھی کی تھی۔ ظفر چودھری کی دیدہ دلیری کا یہ عالم تھا کہ ربوہا میں مرزا ناصر قادیانی کے جلسے پر فضائیہ کے جہاز بھیج کر گلپاشی کی اور سلامی دی تھی۔ اسی ظفر چودھری نے کئی مسلمان افسران کو کورٹ مارشل کیا اور میرٹ سے ہٹ کر قادیانیوں کی بھرتیاں کی۔ بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والا مسعود محمود بھی قادیانی ہی تھا۔ احمد رضا قصوری پیپلز پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی قرارداد پر دستخط کرتے ہیں۔ مسعود محمود قادیانی تھا جو قصوری صاحب پر حملہ کرواتا ہے۔ حملے میں قصوری صاحب کے والد شہید ہو جاتے ہیں اور پھر یہی قادیانی مسعود محمود وعدہ معاف گواہ بن کر کہتا ہے کہ مجھے تو قتل کا حکم بھٹو نے دیا تھا۔ یوں ایک تیر سے دو شکار کھیلے جاتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ طاقتور قادیانیوں میں گھرے بھٹو مرحوم کو اندازہ تھا کہ وہ کیا کر چکے ہیں۔ کرنل رفیع جو جیل میں بھٹو کی نگرانی میں مامور تھے لکھتے ہیں، پھانسی سے قبل بھٹو صاحب نے کہا کہ رفیع آج تو قادیانی خوش ہوں گے، ان کا دشمن مارا جا رہا ہے۔ شاید اسی لیے بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے مسودے پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ بھٹو صاحب سے ہمیں لاکھ اختلاف ہوں، انہیں ظالم جابر کہہ لیں یا ملک کو دولخت کرنے کا مجرم کہہ دیں، مگر قادیانیوں کے خلاف جو کچھ ان کے دور میں ہوا وہ بھی ایسے وقت میں جب قادیانی اہم ترین عہدوں پر براجمان تھے، انتہائی بہادری، دلیری اور بغیر کسی خوف کے دستخط کر دیے، اس پر وہ سلوٹ کے حقدار ہیں۔ ختم نبوت کے محافظ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے، پاکستان کو اسلامی آئین اور ایٹمی قوت عطا کرنے والی عظیم شخصیت جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہی تھے۔